دوستو السلام علیکم، میں ہوں حمزہ بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزی رائٹس وائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے فلسطین کے اوپر۔ دوستو فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پچھلے 3000 سالوں سے اس مٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یعنی کہ یہودیوں کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو، اور پھر بہت مشکل سے فرعون نے آخر بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہ لڑائی نہیں کرنے والے۔ جس کی وجہ سے اللہ نے 40 سال تک انہیں ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی۔ جدھر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی، اسی تورات کے پہلے چیپٹر دا بک آف جیسیس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے۔ جس کی وجہ سے آج سے جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ تورات کی اس کتاب کے آیت کے مطابق یروشلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اینڈ اٹ میک آف سینس، تب تو ان کو یہ ملنا چاہیے، لیکن تورات میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو دا فادر آف بنی اسرائیل جبکہ اسماعیل علیہ السلام کو ربو کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم نہیں ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ربو کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے یوشع اور یشوع کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گیا۔ پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل سٹی کو دوبارہ سے حاصل نہیں کر سکے، لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی کو فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام یہاں پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی بعد یہودیوں نے بھی فلسطین اور یروشلم پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن 400 سال بعد بیبلونیا یعنی عراق میں بہت کی طاقتور حکومت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بہت نصر نے اسے امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو بھی تباہ کر دیا اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور جتنے بھی یہودی زندہ بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبلونیا عراق لے گیا، اور 70 سال تک یہودی عراقی حکومت کے غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے بہت کی نیک بادشاہ سائرس دا گریٹ نے حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو سائرس دا گریٹ نے عراق کی حکومت کو فتح کر لیا اور یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو واپس فلسطین بھیجا، جس کے بعد یہودیوں نے دوبارہ 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جس نے سارے یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا، اور اس کا نام ہے دا گریٹ رومن امپائر، اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا کہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ یہودیوں رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے، اور رومن امپائر نے بیت المقدس جسے پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر ذوالقرنین علیہ السلام نے بنایا تھا دوبارہ تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ تعمیر نہیں کر سکے۔ رومن امپائر نے فلسطین اور یروشلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی کہ جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے ہوئے نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن امپائر اور پریشین امپائر پر حملہ کر کے فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان یروشلم کو فتح ضرور کریں گے، اور اب مسلمان کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو یروشلم کو اس طرح تباہ کیا جائے جیسے پہلے بیبلونیا کے بادشاہوں نے کیا تھا، یا اس کا محاصرہ کریں۔ آخر 6 ماہ کے بعد یروشلم کے گورنر سیفرونیس نے کہا کہ میں یروشلم صرف ایک شرط پر مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر خود آ کر ملے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کو کیوں ڈسٹرب کیا جائے، تو وہ خود عمر بن کر سیفرونیس سے ملنے گئے، لیکن خالد بن ولید کی اپیرنس بالکل حضرت عمر سے ملتی جلتی تھی اور دونوں کی ہائٹ بھی بالکل سیم تھی، لیکن وہاں ایک شخص حضرت عمر سے پہلے ہی مل چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر نہیں ہوں گے، تو مجبوراً خالد بن ولید کو حضرت عمر نے یروشلم بلانا پڑا۔ سیفرونیس خود لگژری گولڈ اور سلور پہن کر بالکل تیار ہو کر اتنے بڑے بادشاہ سے ملنے آ رہا تھا، لیکن سیفرونیس اور یروشلم ہی اور پورا یروشلم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور بادشاہ خود عام کپڑوں میں پیدل چل رہا ہے۔ یہ منظر جب یروشلم والوں کے لیے یہ بہت ہی شاکنگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی بادشاہ نے یروشلم کو فتح کیا اس نے تباہ و برباد ہی کیا تھا اس سٹی کو، اور یہاں تک کہ گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا، لیکن اب یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو انسانوں سے
ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बगैर किसी फौज के बिल्कुल आम कपड़ों में। ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। हजरत उमर ने सारे रिलीजन को आज़ादी दी और बगैर कोई खून बहाए सेफिरिनियस ने यरूशलेम को हजरत उमर के हवाले कर दिया, लेकिन उन्हें एक शर्त यह भी रखी कि मुसलमान यहूदियों को यरूशलेम आने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन हजरत उमर ने इसकी ये शर्त नहीं मानी और यहूदियों को भी बैतुल मुक़द्दस आने की इजाज़त दे दी। और इस तरह पहली दफ़ा यरूशलेम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के पास आया। दोस्तों, इसके बाद तकरीबन 350 साल तक मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी यरूशलेम में बिल्कुल अमन और पीस के साथ रहने लगे। दोस्तों, ये है हमारा इस्लाम। हमें इस्लाम को अपनाना चाहिए, हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। ये स्टोरी मैंने आपके इसलिए मुलाहिजा की है ताकि आप इन बातों पर अमल कर सकें। अल्लाह हमें तो